تقریباً 19 سال یا 21 سال کے بعد چناب نگر کی کانفرنس میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ حضرت نائب امیر مرکزی عزیز مجدہم کے حکم پر، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب کے حکم پر دامت برکاتہم حاضر ہوا ہوں۔ ہر اعتبار سے نقشہ بدل گیا۔ اس جالی کے اس طرف بھی نقشہ تبدیل ہے اور اس طرف بھی نقشہ تبدیل ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آج الولد سر لابیہ، حضرت تو یہاں تشریف فرما نہیں، لیکن ان کی چھاؤں تو یہاں پڑ رہی۔ پھر 95 96 97 98 99 ان سالوں میں اکثر شاید ایک آدھ دفعہ ناغہ ہوا وہ حضرت ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں حاضری ہوتی تھی، اور عصر کے بعد سوال جواب کی نشست ہوتی تھی۔ اور جب وہ نشست پہلی دفعہ میں ابا جان کے ساتھ حاضر ہوا، چھوٹا سا تھا، جو دھندلا سا یاد ہے، اعلان ہوا تھا کہ بھئی کسی کو کوئی سوال کرنا ہو رد قادیانیت سے متعلق، نزول مسیح سے متعلق، ظہور مہدی سے متعلق، یا اور کوئی بھی سوال ہو، تو اس کا جواب حضرت عنایت فرمائیں گے۔ تو جب حضرت کے سامنے مائک لگا تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھائی سوال کا جواب آتا ہوگا تو دے دوں گا، سوال کا جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، اور تھوڑی دیر توقف کے بعد فرمایا کہ اور اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہوا، دوبارہ سنیے گا، سوال کا جواب آتا ہوا تو فوراً دے دوں گا، اور جواب اگر نہیں آتا ہوا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ ابھی سجھائیں گے اور ابھی جواب دوں گا۔ اگر سوال کا جواب نہ آتا ہوا تو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقے میں ابھی جواب سجھائیں گے اور ابھی جواب دیں گے۔ اور پھر سوالات ہوتے تھے اور اس کے جوابات ہوتے تھے اور الہامی جوابات ہوتے تھے۔ کسی سوال کے جواب میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اب یہ حاصل مطالعہ ہوگا یا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آسمانوں میں تو انسانی ضروریات بھی ہوں گی، بھوک بھی لگتی ہوگی، پیاس بھی لگتی ہوگی، کیونکہ جسم اور روح کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اس کے تو اور بھی بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، ایک جواب یہ بھی لیتے جاؤ
کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر، کَأَلْفِ سَنَةٍ۔ تو پتہ نہیں 1997 چل رہا تھا یا 98 چل رہا تھا، فرمایا کہ ابھی تو 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے، ایک نبی کے لیے 2 دن کا روزہ رکھنا کون سی بڑی بات ہے، ابھی تو 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے، کہ الف سنت ہے اللہ کے ہاں ہے تو 1000 سال کا ایک دن ہوا۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ مہر لگا دی اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردے۔ کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حق کو دیکھے اور قبول نہ کرے، حق بات اس کے کان پر آئے اور وہ دل میں نہ اترے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حق بات دل میں آئے اور وہ تسلیم نہ کرے؟ اللہ جل شانہ نے مہر لگا دی، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے حق کو، نہیں مانتا، حق سن رہا ہے نہیں مانتا، حق دل میں آ رہا ہے قبول نہیں کرتا۔ تو انسانیت اور فطرت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب سے جب یہ اشکال کیا تو استاد صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجدید قادیانیت کا کام لیا اور بڑے بڑے مطالعہ کیے ہوئے قادیانی آئے، مربی آئے اور پتہ نہیں جانے کیا کیا نام ہوتے ہوں گے ان کے۔ فرمایا کہ 3 گھنٹے بیٹھ کر ان سے بات کی اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ کو واضح کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگائے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ حق سن رہے ہیں دل میں نہیں اتر رہا، الجھن ہونے لگتی ہے، کوفت ہونے لگتی ہے کہ ایک حق بات جس کو عقل انسانی کو تسلیم کر لینا چاہیے نہیں مان رہے۔ کیا ہے کہ توفیق سلب ہوئی ہے اور مہر لگی ہے۔ میں کہتے تھے کہ ایک مجلس میں ختم نبوت کے ثبوت پر اور قادیانیت کے رد پر اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے ہونے پر ایک مجلس میں بغیر تھکے بغیر رکے ایک مجلس میں 100 دلیلیں دے سکتا ہوں کسی بھی وقت۔ ایک مرتبہ کسی نے تعریف کر دی، یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں لوگ تعریف بھی کر دیتے ہیں، تو قصہ سنایا حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ یہی جملہ سننے کی حسرت ہے اور بس. جتنا بھی ہے، یہ جتنی تگ و دو ہو رہی ہے، جتنی محنت ہو رہی ہے، آخرت میں قیامت کے دن بس وہ پہچان لیں، ایک دفعہ پہچان لیں، اتنا گواہی دے دیں کہ دیوانہ ہے، ہمارا ہے. ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے مضافات میں دیہات میں رہنے والے صحابی ہیں، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجا کرتے تھے. گاؤں دیہات کا تحفہ، کوئی سبزی بھیج دی، کوئی ایسی جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں کوئی سوغات ہوتی ہے، گڑ بھیج دیتے ہیں، اس طرح کوئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے. یا جب مدینہ طیبہ آتے تھے شہر میں کچھ سبزی وغیرہ فروخت کرنے کے لیے تو کچھ لے کے آتے تھے الگ سے، اور جب وہ جاتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی کوئی چادر، ان کو کوئی ہدیہ ان کو دیتے تھے، کوئی چادر دے دی، کوئی شہر کی بنی ہوئی کوئی چیز، اور فرماتے تھے کہ ان ظاہر بادیتنا ونحن حاضرہ. یہ ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. تو حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ بھی لائے ہوں گے، لیکن فروخت کرنے کے لیے کچھ سامان تھا، سبزی وغیرہ. تو سوچا کہ پہلے بازار جا کے سبزی فروخت کر دیں اور سب کام وغیرہ نمٹا کر پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں گے. شہر میں بیٹھے ہوئے بازار میں اپنا جو بھی سبزی وغیرہ ہے، جو سامان تھا، وہ فروخت کر رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے بازار میں تشریف لائے، اور حضرت ظاہر بن حرام کو دیکھ لیا کہ اچھا یہ آئے ہیں. صحابی ہیں، ان کے بارے میں بدصورت کا لفظ تو نہیں ترجمہ کیا جا سکتا، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے حسین نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے. رنگ کے اعتبار سے بھی، نقوش بھی ان کے تیکھے نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو پیچھے کی طرف سے چھپکے سے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے تشریف لے آئے. ایک روایت میں ہے کہ بغل میں سے ہاتھ گزارا اور پکڑ لیا پیار سے، محبت سے، یا آپ اس کو مزاح کہہ لیجیے، یا یہ ہے کہ ایسے ہی چہرے کو پکڑ لیا، یا یہ ہے کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. اب جب آنکھوں پہ کہیے کہ اگر ہاتھ رکھا ہے تو اچانک اگر کوئی جس کو آپ نے دیکھا نہیں، اچانک کوئی آئے پیچھے سے اور آ کے آنکھوں کو پکڑ لے تو آدمی گھبراتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے کون ہے کون ہے. تو حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پکڑا تو یہ کہیں گے کون ہے کون، یوں کہہ کہ انہوں نے ہاتھ پکڑے ایسا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ان کے ہاتھ لمس ہوئے، ہاتھوں پہ ہاتھ لگے. ہاں، تو اب صحابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تپش کو، ہاتھ کی ٹھنڈک کو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نرمی کو نہ پہچان پائے، ممکن نہیں. تو چہرے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ان کی آنکھوں پر ہے، اور ان کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لگے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہاتھ چھوڑ دیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور ان کا ہاتھ کا حمائل کیا ایسے.
اب ظاہر ابن حرام بیچ میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اپنا جسم لگایا، بولیے کا آغوش رحمت میں آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک آواز لگائی، ظاہر ابن حرام گود میں ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے، اور زور سے آواز لگائی، من یشتری العبد، کون ہے مجھ سے اس غلام کو خرید لے، من یشتری العبد، کون ہے مجھ سے اس غلام کو خرید لے۔ حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہی میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں واللہ یا رسول اللہ اذن لتجدنی کاسدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بہت بے قیمت پائیں گے، میرے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی اچھا کپڑا سینا نہیں جانتا، میں کوئی سونار نہیں ہوں کہ سونے کا کام جانتا ہوں، میں کوئی مصری نہیں ہوں کہ تعمیرات کرنا جانتا ہوں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں۔ ہنر کی کوئی قیمت لگتی یا پھر قیمت لگتی ہے حسن و جمال کی۔ غلام جو خریدا جاتا تھا وہ کسی ہنر کی بنیاد پر خریدا جاتا، اچھا ہنر آتا ہے، یہ حسن و جمال تھا، قد کاٹ تھا، نقش و نقوش ابھرے ہوئے تھے، تیکھے تھے، نہ رنگ کے اعتبار سے بھی میری قیمت کوئی نہیں، ناک نقشے کے اعتبار سے بھی میری قیمت کوئی نہیں، کوئی ہنر مجھے آتا ہو، مجھے کوئی ہنر بھی کوئی نہیں آتا، اس اعتبار سے میری قیمت کوئی نہیں۔ آپ اگر مجھے بیچنا چاہتے ہیں اس بازار میں، واللہ یا رسول اللہ اذن لتجدنی کاسدا، میرے عوض میں آپ کو کچھ پیسے کچھ ملے گا نہیں، بے قیمت ہوں، بے قیمت ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے ہاں تو بے قیمت نہیں، اللہ کے تیری بڑی قیمت ہے۔ جس کلیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، بے قیمت تھوڑی۔ ولیکن عند اللہ لست بکاسد، دوسری بات میں ولیکن عند اللہ غال، تو اللہ کیا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جتنی بھی محنت ہے نا، جتنا بھی کام ہے ختم نبوت کا، جو بھی اللہ نے لیا اس بڑھاپے میں، فرمایا جتنی بھاگ دوڑ ہے ساری بے ہنر، کوئی ہنر نہیں، کوئی ہنر نہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی قیمت لگائی جا سکے، بس اتنی سی تمنا ہے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کہیں، بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی عرش کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں من یشتری العبد، کون ہے اس غلام کو خرید لے۔ ساری زندگی ہماری عزت و ناموس کے تحفظ میں گزاری ہے، تو فرمایا کہ اس دن اللہ جل شانہ خریدار ہوں گے، اللہ جل شانہ خریدار ہوں گے اگر قیمت لگ گئی۔ اگر اتنی سی بات ہو گئی کہ میرے آقا نے کہا کہ من یشتری العبد منی، کون ہے مجھ سے اس غلام کو خرید لے، وہ اتنی سی بات کہتے ہیں، اس کے لیے ساری محنت۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی تحریک ہے، اس کے تحفظ کی یہ تحریک ہے، اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ امت اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے الگ کر ہی نہیں سکتی۔
کر ہی نہیں سکتی. یہ وہ امت نہیں ہے جو یہ کہہ دے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یہ تو بدر میں کھڑے ہو کر صحابی نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ آپ سے کہیں گے کہ جائیے جا کر لڑ لیجئے، ہم آپ کے حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات دی ہیں، بہت سارے ہیں، ان میں ایک اعزاز یہ کٹنے مرنے والی امت بھی دی. اس امت کا کوئی فرد وہ کتنا گناہگار ہو لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، کتنا گناہگار ہے، فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، لیکن جب ناموس رسالت کا مسئلہ آئے گا تو یہ صدیقین کی صف اول میں کھڑا ہوا دکھائی دے گا. وہ قدرت اللہ صاحب نے کہا نا کہ وہ بچپنے میں ہندو بھی اور سکھ بھی سارے بچے اکٹھے کھیلتے تھے. کہتے ہیں لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، بچے لڑ پڑتے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے تھے. اور جب گالیاں نکل رہی ہوں تو پھر رشتوں کا پاس و لحاظ تھوڑی ہوتا ہے، اس کے اندر سارے رشتے آ جاتے ہیں، سبھی کو رگڑا لگتا ہے. اور پنجابی میں تو گالیاں اور بھی اونچی کلاس کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ سکھ جو بچے ہوتے تھے سرداروں کے بچے، یہ پنجابی میں ایسی 2.5 کلو کی 3 کلو کی ایک گالی نکالتے تھے اور لڑائی ہو جاتی تھی، پھر دوستی ہو جاتی تھی، پھر کھیل رہے ہوتے تھے. لڑائی ہو جاتی تھی، دوستی ہو جاتی تھی، پھر کھیلتے ہوتے تھے. کہہ رہے ایک دن ایسی لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے گالیوں کا تبادلہ ہوا تو جاتے جاتے سکھ کے بچے نے، گالی دینے والا ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو میری گالی سے تکلیف پہنچے، تو اس نے، اور رشتوں کو تو گالیاں بکی. جاتے جاتے اس بچے نے، اس سکھ بچے نے کوئی ایسی بات کر دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جاتی تھی. کہتے میں چھوٹا بچہ تھا، 7 8 9 سال عمر ہوگی. کہتے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ماں کی گالی سن لی، بہن کی گالی سن لی، ساری گالیاں سن لی، وہ تو یہ تو روٹین تھی. کہہ رہے جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لیا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو سنا تھا یہ دیوانوں کا مجمع ہے، دیوانے ایسے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہیے زور سے اور زور سے، محبت سے کہیے، پھر کہیے، پھر کہیے. ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ جل شانہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہے سیاحین. سیاحین سیاحت کرنے والے، ٹورسٹ، گھومنے پھرنے والے، اور پوری روئے زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ سیاحین کی جماعت وہ درود شریف لے کر فوری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود اور سلام پڑھا ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب وہ میں نے جملہ سنا نا، وہ گالی جو نکلی اس کے منہ سے، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میرے جسم میں جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ میں نے زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے گھما کے مارا، اس کے سر پہ لگا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ تو معاملہ بعد میں رفع دفع ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں جب میں بڑی عمر ہو گئی، پکی عمر کو پہنچا، تو میں یہ سوچنے لگا، اس عمر میں وہ چھوٹا سا بچہ جب میں تھا، اس چھوٹے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا پتا؟ وہ مجھے بھی گالیاں دیتا تھا، اور بھی سارے رشتوں کو اس نے گالیاں دی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جب اس نے بے ادبی کے لفظ کہے تو میرے جسم میں ایک بجلی کوند گئی تھی، اور میں نے ایک پتھر اٹھا کے اس کو دے مارا تھا۔ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو محبت، عقیدت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ چیزیں تو اس وقت نہیں پتہ تھی کیا تھی۔ کہتا بہت سوچا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان مائیں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اس دودھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آمیزش ہوتی ہے، جو خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اور جس امت کی رگوں میں دوڑنے والا خون وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے محبت کرنے والا ہو، بتائیے کہ وہ امت کیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہ سکتی ہے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اور یہ امت سکون سے بیٹھ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں نے ہمارے دودھ اس وقت تک ہمیں معاف نہیں کیے جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ تجنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بھول ہوگی کسی کی کہ وہ اس امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جدا کر دے گا۔ ایک مرزا غلام قادیانی جیسی ناقص صورتن سیرتن ناقص شخصیت کو کھڑا کر کے، اور اس کے اوپر نبوت کا جھوٹا لیبل لگا کر، اور پوری امت کو یہ بتا کر کہ نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی ایسا ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی محبت اور عقیدت مسلمانوں کے دلوں سے کم کر دی جائے گی؟ نانا، ایسا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس فتنہ قادیانیت کو گالی بنا کر چھوڑا، الحمدللہ۔ اور اب بھی بھول ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جو قوانین ہمارے ملک میں بنے، اور جو قربانیوں کے بعد بنے، گھر بیٹھے آ کے کسی نے ہمیں یہ نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت ساری قربانیاں اس کے پیچھے لگی، تب جا کر یہ قوانین بنے ہیں۔ کسی کا خیال ہوگا کہ اس کے اندر ترمیم ہو جائے گی، اس کے نقطوں میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ آپ کی جماعت کا اسلامیہ نے پاکستان سے وعدہ ٹھہرا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پاکستان میں ایک مسلمان بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔